أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور مہربانی سے ایک دن بعد اس زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک پانے کی ہم سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت مہینے کی تمام سعادتیں حاصل کرنے سے ہمیں بہرول فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کے عمل ہمارے لیے آسان بنا دے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعی اور محدث ہیں، وہ فرماتے تھے کہ کانا من دعائہم اللہم سلمنی رمضان الی رمضان وسلم لی رمضان۔ اب ظاہر بات ہے کہ تابعین نے یہ بات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں ہی کہنی ہے۔ گویا وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک صحیح و سلامت رکھ، ہمیں سلامتی بخش رمضان تک، وسلم لی رمضان، اور میرے لیے رمضان کو صحیح و سلامت بنا دے۔ ہم رمضان تک صحیح و سلامت رہیں اور رمضان میں بھی صحیح و سلامت رہیں، اس میں بھی اللہ ہمیں صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، تاکہ رمضان المبارک کے کچھ تقاضے پورے کرنے کی ہمت باقی رہے، سعادت حاصل ہو سکے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا۔ بلکہ معلّہ بن فضل تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ عز وجل ستۃ اشہر ان یبلغهم رمضان، کہ
کہ صحابہ اور تابعین 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان نصیب فرما، جس کو کہتے ہیں نا قدر جوہر جوہری دانا، جوہر کا پتہ جوہری کو ہوتا ہے۔ عام آدمی کو تو یہی ہے کہ وہ کیا ہے، ایک پتھر ہے، چمکتا ہوا پتھر ہے، شیشہ ہے، لیکن جو جوہری ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، شناسہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رمضان المبارک کے آمد پر مبارک دیتے تھے، بشارت دیتے تھے، خوشخبری کی طور پر بات فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ آپ نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان، ایک روایت میں قد اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے فرض کیے۔ تفتح ابواب الجنان، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کی تطہیر اور اس کی صفائی ہوتی ہے۔ جنت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اللہ اکبر، جو اس کی خوبصورتی کو اور اس کی رعنائی کو داغدار کرے، لیکن رمضان المبارک کی مناسبت سے جنت کو بھی سنوارا جاتا ہے اور اس کی رعنائی کو دوبالا کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهَا أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان کو پابند جولاں کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے کہ تم اب خباثتیں اپنی چھوڑ دو، تم اپنی شرارتیں چھوڑ دو، اور اہل ایمان پر جو تم اپنے ہنر آزماتے ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ اہل ایمان پر جو اپنے ڈورے ڈالتے ہو اس سے گریز کر دو۔ شیطانوں کو، بڑے بڑے جو شیطان، مردۃ الشیاطین، فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 سال سے بہتر، 1000 سال کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 سال سے بہتر۔ فرمایا اللہ اکبر، لا یحرم خیرها الا محروم، رمضان کی خیر و برکات سے وہی محروم ہوتا ہے، وہی رہ جاتا ہے جو محروم قسمت، جس کی قسمت ہی کھوٹی ہے وہی اس سے محروم رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا یوں سمجھو کہ رمضان المبارک میں دریا بہہ رہا ہے، اور اب اس سے مستفید نہ ہونے والا، اس سے اپنا حصہ نہ پانے والا، وہ بہت ہی بدقسمت اور بہت ہی محروم قسمت۔ یہ مہینہ جس طرح کہ قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمایا، شہر رمضان، اللہ شہر قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں حفاظ کرام سے کہ یہ مہینہ تو حافظوں کا ہے، حفاظ کرام کا ہے، جو چلتے پھرتے بھی، بیٹھے بھی، جب چاہیں قرآن مجید پڑھ سکتے، اللہ توفیق دے دے۔ ہم جیسے معروم القسمت وہ تو قرآن مجید کھول کے بیٹھیں گے تو ابھی پڑھیں گے نا، وقت نکال کے،
قرآن مجید پکڑیں گے، کھولیں گے، پھر پڑھیں گے۔ لیکن حفاظ کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا دروازہ کھولا ہے اور ایسی انہیں سعادت بخشی ہے، وہ چلتے پھرتے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے تو وضو کرنا ہے تب قرآن مجید کو پکڑنا ہے۔ راجے بات تو یہی ہے، باوضو ہو کے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، بالخصوص جب قرآن مجید سامنے ہو، اس کو دیکھنا ہو، پڑھنا ہو، ہاتھ لگانا ہو۔ لیکن حفاظ قرآن تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے، بلکہ حضرت علی سے روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں قرآن مجید تلاوت کرتے تھے سوائے جنابت کی۔ جنبی حالت میں قرآن مجید سے اجتناب کرتے تھے، ورنہ ہر حالت میں وضو ہوتا یا نہ ہوتا نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس لیے حافظوں کے لیے تو بھائی بڑی آسانی ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں قرآن مجید پڑھیں، بشرطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال، اللہ کی عنایت اسے حاصل ہو۔ ورنہ کتنے محروم القسمت ہیں جو قرآن مجید کے حافظ بھی ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اس کو پڑھنے کی انہیں توفیق ہی نہیں میسر آتی۔ دیکھیے، ایک کام ہوتا ہے جو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ میرا مقصد نہیں کہ ہم قرآن مجید کو رمضان المبارک میں تو پڑھیں، باقی مہینوں میں بالکل فراموش کر دیں، معاذ اللہ، یہ کوئی مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہماری تلاوت پہلے ایام اور مہینوں سے 2 چند بلکہ 6 چند ہو جانی چاہیے۔ پھر تو پتہ ہے نا کہ رمضان آیا۔ یعنی اگر ہمارے معاملات میں، ہمارے ذکر میں، ہماری عبادت میں، ہماری تلاوت میں پہلے مہینوں سے ہٹ کے کوئی تبدیلی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو گویا ہم نے رمضان کی قدر و منزلت بھی کی ہے اور قرآن مجید میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ لیکن اگر رمضان کے آنے کے باوجود ہمارے عبادات میں کوئی اضافہ نہیں ہو، نفلوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو، اب دیکھیے تراویح ہے تو یہ نوافل ہے نا، اضافہ ہے نا، باجماعت سارا سال بغیر جماعت کے، سارا سال نفل ہے تہجد کے بغیر جماعت کے، لیکن نماز تراویح وہ جماعت کے ساتھ۔ یہ نماز تراویح حقیقتاً وہی نماز ہے جو تہجد کی نماز۔ یہ تو امت کی سہولت کے لیے نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ کرام نے یہ اختیار کیا کہ آپ نے پہلی رات بھی اس کو پڑھایا ہے، درمیانے ابتدا سے بھی اور آخری رات میں بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنا خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود، کسی کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب ہم خود لے لیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ نے تو جو حساب لینا ہے، جب لینا ہے لینا ہے، لیکن اللہ کے حساب لینے سے پہلے ہم اپنا حساب خود لیں۔ وہ جیسے کسی نے، اللہ والے نے کہا ہے نا کہ تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرے اللہ کا کتنا میرے ساتھ تعلق ہے تو تم خود یہ دیکھ لو کہ میرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، میرا اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ اللہ رب العزت تو تبھی ہماری طرف محبت، پیار، رحمت، شفقت، الفت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر تم احسان کرو گے اللہ بھی احسان کرے گا، اگر تم رحمت کرو گے تو اللہ بھی رحمت کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اگر تم اللہ ذو الجلال کو بھول جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ اللہ اکبر کرو۔ اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ دنیا میں بھی تمہیں بھلا دے گا اور آخرت میں بھی بھلا دے گا۔ یہ کیا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہارے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری اللہ ذو الجلال مدد فرمائے گا۔ یہ تو معاملہ ہے خالص
اگر اللہ سے معاملہ صحیح ہمارا ہو تو صحیح بات ہے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات درست نہیں، تعلق درست نہیں، اللہ کو بالکل بھلا ہی دیا ہے، نسیہ منسیہ کر دیا ہے، اپنی لغت سے ہی گویا اللہ تعالیٰ کو خارج کر دیا۔ ہمارے دلوں میں اللہ نہیں غیر بستے ہیں، اللہ کی محبت نہیں غیروں سے محبت، اللہ کی محبت نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ بھرے ہوئے برتن میں بھی کوئی چیز ٹھہرتی ہے؟ نہیں ٹھہرتی، اس میں پانی ڈالو بہہ جائے گا، کوئی پانی اس میں نہیں پڑے گا اگر گھڑا بھرا ہوا ہے، برتن بھرا ہوا ہے۔ اگر اس میں پانی ڈالنا چاہتے ہو تو پہلے اس کو خالی کرو، صاف کرو، اس کو صاف کرو اور خالی کرو، پھر پانی ڈالو، پانی ٹھہرے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اسی طرح دل کو بھی غیر سے خالی کرو، غیروں کی محبت سے خالی کرو، غیروں سے تعلقات کو خالی کرو، اللہ ذل جلال سے محبت قائم کرو، تب اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ ہمارے دل اٹکے ہوئے ہو اغیار سے، دوسروں کی محبتوں سے، اور کہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ بات نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے وہ یہ دیکھے، یا میرے دل میں اللہ کے رسول سے محبت کتنی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میری قرآن سے کتنی محبت ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہی نبی علیہ السلام کی زندگی کا محور تھا، آپ کی حیات طیبہ کا محور وہ قرآن مجید تھا۔ جس طرح کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معمولات وہ سب قرآن مجید کے دائرے میں تھے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، زبانی کلامی نہیں، دعوے تو ہم بہت کر سکتے ہیں، اور اس میں بڑے دلیر بھی ہیں، دعوے کرنے میں بہت دلیر ہیں، بلکہ میں تو خوف خطرہ محسوس کرتا ہوں، کئی دفعہ صحیح بات ہے پریشانی بھی ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنوں سے پہلے جو تمہارے پہلے یہود و نصارہ ہو گزرے ہیں گمراہیوں میں، تم بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ ان سے بھی ایک قدم آگے۔ اگر ان کے 72 فرقے ہوئے ہیں تو تمہارے 73 بنے گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے تو اس امت میں بھی بد نصیب ایسے ہوں گے جو اپنی والدہ سے یہ حرام کاری کا ارتکاب کرے، یہاں تک آپ نے خبردار فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کے اس ارشاد کے سامنے ہم اپنے عمل و کردار کو دیکھیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ دعوے ہمارے انہی کی طرح ہیں۔ انہوں نے بھی کیا دعویٰ کیا تھا؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بنو تب اس جنت میں جاؤ گے، تب جنت میں جاؤ گے، عمل کی کوئی فکر نہیں۔ قرآن نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے؟ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دعووں سے بات نہیں بنتی، جو اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کو جنت ملے گی۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اطاعت گزار اور فرمانبردار بنتا ہے، جنت اس کے لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بلا استثناء، بلا تفریق، مجھے کہنے چاہیے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہی دعویٰ نہیں کر رہا جنت ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے، جنت کے لیے تو ہم ہی ہیں۔ بتلائیے اس دعوے میں اور اس دعوے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، آج آ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، بریلوی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، دیوبندی ہے تو وہ بھی یہ کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ او بھائیو، یہ الفاظ کہنے سے جنت نہیں ملتی، یہ الفاظ کہنے سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے سے۔
اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے، اللہ کے حکم ماننے سے جنت ملے گی، دعووں سے کوئی جنت نہیں ملے گی۔ ہمارے دعوے تو بہت بلند اور بہت بہت بالا تر۔ اللہ اکبر، ہم دعوے دار ہیں لیکن ثبوت اس دعوے کا کوئی نہیں ہے۔ ہم میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور اس گمان میں بھی مبتلا ہے کہ ہم تو بخشی ہوئی امت ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی امت ہیں، نبی علیہ السلام ہماری سفارش کر دیں گے، ہم جنت چلے جائیں گے، ہم تو امت مرحومہ ہے، یہ بھی سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ لیکن بھائی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا، یہ تو تمہارا ایک دعویٰ ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمان تو بن گیا، اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت پہلا نماز ہے۔ ہم میں سے کتنے کلمہ پڑھنے والے 22 کروڑ مسلمانوں میں جس وقت پاکستان میں بستے ہیں ان میں کتنے ہیں جو نمازی ہیں؟ سوچئے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، گورنمنٹ کے کھاتے میں ہمارا مسلمان ہونا لکھا ہوا موجود ہے، لیکن نماز یہ پہلی علامت ہے کلمے کی، پہلی علامت۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو بھیجتے تھے کسی علاقے کی طرف، فرماتے جب سب سے پہلے انہیں کیا کہنا؟ یہ کہو کہ اللہ ایک ہی، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ دعوت دینا۔ اگر وہ یہ بات مان لے تو انہیں کہنا کہ تمہارے اوپر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ تلقین ہوتی تھی۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی بستی، کسی شہر، کسی علاقے میں جاؤ جہاد کے لیے، رات کو حملہ نہ کرو، رات کو حملہ نہ کرو، انتظار کرو، دیکھو، سنو، غور کرو کہ اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو اس پر حملہ نہ کرنا، یہ علامت ہے مسلمان ہونے کی۔ اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کر دینا، انہیں دعوت دینا اور حملہ کر دینا۔ اور میرے بھائیوں، پہلی علامت تو ہمارے پاس یہ ہے، یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعوے ہم بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کی دولت ہمارے پلے میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ دے۔ عرض کر رہا تھا کہ رمضان آیا ہے، رمضان میں بھی ہم نے کتنی اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی قدر کرنی چاہیے، جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی اس کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رمضان، شکر تو ہمیشہ کرنا چاہیے نا، اللہ کی نعمتیں ہمیشہ ہیں نا، صرف رمضان میں تو نہیں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ انہی آیات میں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ گویا یہ مہینہ شکر بھی ہے، ہوا شہر الشکر بھی ہے۔ یہ جہاں رمضان کا مہینہ شہر قرآن ہے، جہاں یہ شہر صوم ہے، روزے کا مہینہ ہے، وہاں یہ شہر شکر بھی ہے، ہوا شہر الشکر۔ اور یہ مہینہ ہوا شہر الصبر، صبر کا مہینہ بھی ہے۔ بلکہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور حافظ ابن قیم نے بھی رحمہ اللہ، کہ اصل صبر کا کامل مدر روزہ ہے، روزہ کامل صبر کا مدر ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اللہ ذوالجلال صبر کرنے والوں کو بغیر حساب دے گا اجر۔
فرمایا اس سے مراد بھی رمضان اور روزے کا مہینہ ہے، یہ مراد ہے صبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھ کے روزے دار اطاعت کی کوشش کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کے اطاعت کی کوشش نہ کرے اور نافرمانیوں سے نہ بچے تو گویا اس کے لیے بھی یہ شعر صبر نہیں ہے۔ شعر صبر تبھی ہے کہ روزہ بھی رکھے اور اطاعت بھی کرے اور نافرمانیوں سے بھی بچے۔ اسی طرح یہ مہینہ ہو شہر الذکر ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اور ذکر کا سب سے بڑا مظہر قرآن مجید، سب سے بڑا اولین تقاضا ذکر کا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید۔ اور یہی مہینہ شہر غفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے منادی کرتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اعلان کرو اس مہینے میں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، نیکی کرنے والوں اور نیکی کرو، اور نیکی کرنے والوں اور نیکی کرو، و یا باغی الشر اقصر، اور نافرمانی کرنے والوں حیا کرو، بعد آ جاؤ، رک جاؤ بے حیائی سے، رک جاؤ نافرمانیوں سے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، آپ کہیں گے بھی، سوچیں گے بھی، فرشتوں کی آواز کا ہمیں کیا فائدہ؟ فرشتوں کی آواز کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہوتا ہے فائدہ، لیکن جن کے روح لطیف ہوتے ہیں، فرشتے لطیف ہیں نا، نور سے پیدا ہوئے، ان کی مونست اور ان کا تعلق اور ان کی آواز دیکھ نہیں سکتا انہیں، لیکن آواز سن سکتا ہے مومن۔ مومن آواز فرشتوں کی سن سکتا ہے، اور سنا ہے صحابہ کرام نے، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں غالباً حضرت عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیمار پڑ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، قصہ مختصر، وہ بیمار پڑ گئے، ساتھی عیادت کے لیے آتے، تو وہ فرماتے ٹھیک ہے تم اجر و ثواب پانے کے لیے آتے ہو، لیکن مجھے اتنی فکر نہیں ہے، اس بیماری پر صبر کے نتیجے میں جو فرشتوں کا سلام میں سنتا ہوں اس سے میری روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے نتیجے میں صبر کرنے پر جو اللہ کے فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں مجھے، اور وہ سنتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آواز مؤثر ہوتی ہے کن کے لیے؟ جن کے اپنے لطائف، اپنا یہ لطیفہ، یہ روح وہ لطیف، لیکن اگر یہ قصافتوں سے بھرا ہوا، غلاظتوں سے ہٹا ہوا، وہاں کس کی آواز سنے؟ وہاں کس کی آواز سنے؟ سواء علیہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہاں تو یہ اثر ہوگا، تم انہیں سمجھاؤ، ڈراؤ، بڑھاؤ، قرآن سناؤ، کوئی اثر ہی نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، قلوب ہے لیکن بے فکر ہے، سماع کان ہے لیکن سننے سے محروم، آنکھیں ہیں لیکن بصارت اور بصیرت سے محروم۔ آنکھوں میں بصارت سے بصیرت آتی ہے، بات سمجھے نا؟ تبھی تو اللہ ذوالجلال نے جا بجا فرمایا کہ اللہ کی آیات کو دیکھو، اللہ کی آیات کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان میں اللہ ذوالجلال کی نشانی ہے، اور یہ نشانی ہے بصیرت، اس بصر سے، بصیرت سے دیکھتا ہے تو بصارت، اللہ اکبر کبیر،
بغیر سکون کے، بغیر سہارے کے اتنا بڑا آسمان اللہ ذوالجلال نے کھڑا کر دیا۔ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، کتنے اختیارات والا ہے۔ یہ بصیرت مفقود ہو جاتی ہے جو حقیقتاً اللہ ذوالجلال والاکرام کے غور و فکر سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد سے بھائی کہ یہ مہینہ یہ ذکر کا مہینہ ہے، اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے بھی آ کے کہتے ہیں اور ذکر کرو، اور تلاوت کرو، اور نیکی کرو، اور فرم برداری کرو۔ تو رمضان مبارک کے آنے کے بعد ہمیں اس کا مصداق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ المیہ یہ ہے، آپ رمضان مبارک میں اور بالخصوص دکھ ہوتا ہے آخری 10 دنوں میں، جو رمضان المبارک کا بھی یوں سمجھے نچوڑ ہیں۔ آخری 10 دن جو رمضان المبارک کا بھی کیا ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور جن راتوں میں کیا ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہینوں میں سب سے مہینہ افضل رمضان المبارک ہے، اور مہینے کے دنوں میں دن افضل ہے ذی الحج کے 10 دن، اور راتوں میں زیادہ افضل ہے رمضان المبارک کی 10 راتیں۔ یہ تفریق اور یہ تقسیم کی ہے، اور بھی اس مسئلے میں بات ہے، لیکن اسی مناسبت سے یہی بات عرض کر رہا۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں ہماری خرید وہ جوبن پہ ہوتی ہے۔ عید کی خریداری، وہ اللہ والو یہ پہلے کر لو، سفر سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر سفر کے دن تیاری کریں گے تو بہت سی چیزیں آپ کی ساتھ لے جانے میں رہ جائیں گے، اور یہ ہوتا بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ گزرا ہوگا کہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور وہ چیز لینی تھی بھول لی گئے۔ یہ کیا ہے کہ وقت سے اس کا سنبھالا نہیں کیا۔ بھائی یہ وقت ہے، اس وقت کا پہلے سنبھالا کر، اس کا پہلے پروگرام بنائے۔ ہم نے دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، کتنا وقت سونا ہے، آرام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جسم پر اللہ نے آرام کا بھی ہمارے اوپر حق بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، کہ تیرے اوپر تیری عین کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ آرام بھی کرنا ہے، اس کا برنامج بنائے، اس کا باقاعدہ اپنے ذہن و فکر میں اس کا ایک پورا ٹائم ٹیبل مقرر کرے، کب کیا کرنا ہے۔ جب بھی نماز آئے، اذان ہوتے ہی، اگر اذان سے پہلے نہیں تو کم سے کم اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں پہنچے۔ اذان ہونے کے بعد سنتیں پڑھ کے اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے مابین جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اگر ہم آئے بھاگے اس وقت جب تکبیر ہو رہی ہو تو بتلائیے کتنی محرومیوں کا شکار ہیں ہم۔ سوچیں ذرا، سارا سال تو چلو ہم نے کر لیا، مگر یہاں رمضان میں جب اس کا باقاعدہ اہتمام کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ بعد میں بھی ہوگا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں جس کا رمضان اطاعت اور فرم برداری میں گزر جاتا ہے اس کے باقی مہینے بھی اطاعت اور فرم برداری میں گزرنے کی ایک سبیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب کیوں نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے، صداقت کو کھینچتا ہے، اور ایک جھوٹ آپ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے۔ ضرب المثل ہے نا ہمارے یہاں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، ایک جھوٹ کا سبب بنتا ہے، اور ایک نیکی
دوسری نیکی کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو سنبھالیں۔ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس میں اپنا پیریڈ، اپنا پروگرام اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرم برداری کے لیے مقرر کریں۔ کاروبار کے لیے کاروبار کرنا ہے، اس کے بغیر تو کھانا پینا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ لوگوں، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے اموال، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہاری اولاد، یہ تمہیں غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ذکر ہو اور یہ اولاد سے محبت فطرتی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ فطرتی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ فطرتی تو ہر باپ کو ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، لیکن شرعی کیا ہے کہ باپ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر میری اولاد کا حق ہے، اس سے اب محبت کرنا، اس کی ضروریات کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات، اس کے کھانے پینے کا لحاظ کرنا۔ اب اس کے لیے باپ کا فریضہ ہے کہ وہ کمائے، کاروبار کرے، کاروبار سے ہاتھ نہ کھینچے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو اتنا غالب نہ کر لے کہ یہ غالب آ جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرم برداری مغلوب ہو جائے۔ بات سمجھے؟ اللہ کی اطاعت اور فرم برداری وہ مغلوب ہو جائے اور یہ چیز غالب آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں کل شام کو جس طرح کے خبریں ہیں، کل شام کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چاند نظر آئے گا، تو ہمیں کل تک اپنا حساب کتاب، اپنا پیریڈ، یا اپنا کہنا چاہیے کہ نصاب اوقات کار وہ طے کر لینے چاہیے۔ طالب علم جو بھی پڑھتا ہے وہ اگر اپنے اوقات طے نہیں کرتا کہ 6-7 میرے اسباق ہیں، ان 6-7 اسباق کے لیے میں نے اس وقت یہ پڑھنا ہے، اس وقت یہ پڑھنا ہے، اس وقت یہ پڑھنا ہے، یہ تیاری باقاعدہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا تو وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں۔ ہمارا بھی یہی حال، قیامت میں بھی ہمارے حساب کتاب کے یہی سوالات، ان کی تیاری کے لیے ہمیں اب سے جو ہے نا وہ تیار ہو جانا چاہیے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے، کہ یہ مہینے میں اگر تیاری کریں گے تو یقیناً اس تیاری کا فائدہ باقی ایام میں اور باقی مہینوں میں بھی ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے وہ سارے کام آسان فرما دے جو اللہ کی رضا کے باعث ہیں، جو رب ذوالجلال کے ہاں مقبول ہیں، وہ اعمال ہمارے لیے اللہ ذوالجلال آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔